وَلُوطًا اور لوط کو ہم نے بھیجا۔ حضرت لوط علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے ہیں اور آپ اہل سدوم کی طرف بھیجے گئے۔ سدوم علاقہ ہے جس کی طرف آپ کو بھیجا گیا۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے شام کی طرف ہجرت کی تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سرزمین فلسطین میں قیام فرمایا اور حضرت لوط علیہ السلام اردن میں اترے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اہل سدوم کی طرف بھیجا۔ آپ ان لوگوں کو دین حق کی دعوت دیتے تھے اور فعل بد سے روکتے تھے، جیسا کہ آیت شریف میں ذکر آتا ہے۔ وَلُوطًا اور لوط کو بھیجا، اذ قال لقومه جب اس نے اپنی قوم سے کہا، اتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من احد من العالمین، کیا وہ بے حیائی کرتے ہو جو تم سے پہلے جہاں میں کسی نے نہ کی؟ انکم لتأتون الرجال شہوة من دون النساء، تم تو مردوں کے پاس شہوت سے جاتے ہو عورتیں چھوڑ کر۔ بل انتم قوم مسرفون، بلکہ تم لوگ حد سے گزر گئے۔ صدر الافاضل مولانا نعیم الدین مراد آبادی علیہ الرحمہ خزانہ العرفان میں لکھتے ہیں کہ یہ لوگ مردوں کے ساتھ بد فعلی کرتے تھے اور انہیں سمجھایا گیا کہ تم عورتوں کو چھوڑ کر مردوں کے پاس شہوت سے جاتے ہو، حلال کو چھوڑ کر حرام میں مبتلا ہوتے ہو اور ایسے خبیث اور گندے کام کرتے ہو۔ صدر الافاضل مولانا نعیم الدین مراد آبادی علیہ الرحمہ تفسیر خزانہ العرفان میں لکھتے ہیں، انسان کو شہوت بقائے نسل اور دنیا کی آبادی کے لیے دی گئی ہے۔ عورتیں محل شہوت اور موضع نسل بنائی گئی ہیں کہ ان سے بطریقہ معروف حسب اجازت شرع اولاد حاصل کی جائے۔ جب آدمیوں نے عورتوں کو چھوڑ کر ان کا کام مردوں سے لینا چاہا تو وہ حد سے گزر گئے۔ انہوں نے اس قوت کے مقصد صحیح کو فوت کر دیا، کیونکہ مرد کو نہ حمل رہتا ہے نہ وہ بچہ جنتا ہے، تو اس کے ساتھ مشغول ہونا سوائے شیطانیت کے اور کیا ہے۔ علماء سیر و اخبار کا بیان ہے کہ قوم لوط کی بستیاں نہایت سرسبز و شاداب تھیں، وہاں غلے اور پھل بکثرت پیدا ہوتے تھے، زمین کا دوسرا خطہ اس کا مثل نہ تھا، اس لیے جا بجا سے لوگ یہاں آتے تھے اور انہیں پریشان کرتے تھے۔ صدر افاضل نعیم الدین مراد آبادی علیہ الرحمہ یہ لکھتے ہیں کہ قوم لوط کی جو بستیاں تھیں، ایک تفسیر کے مطابق 5 بستیاں تھیں۔ یہاں علاقہ بڑا سرسب و شاداب تھا اور لوگ پھل توڑنے کے لیے یہاں آ جاتے تھے اور انہیں تنگ کرتے تھے، انہیں پریشان کرتے تھے۔ حضرت صدر الافاضل مولانا نعیم الدین مراد آبادی علیہ الرحمہ تفسیر خزانہ العرفان میں آگے لکھتے ہیں، ایسے وقت میں ابلیس لعین ایک بوڑھے کی صورت میں نمودار ہوا اور ان سے کہنے لگا کہ اگر تم مہمانوں کی اس کثرت سے نجات چاہتے ہو تو جب وہ لوگ آئیں تو ان کے ساتھ بد فعلی کرو۔ اس طرح یہ فعل بد انہوں نے شیطان سے سیکھا اور ان میں رائج ہوا۔ وما کان جواب قومہ، اور اس کی قوم کا کچھ جواب نہ تھا، الا ان قالوا اخرجوہم من قریتکم، مگر یہی کہنا کہ ان کو اپنی بستی سے نکال دو۔ جب بھی آپ انہیں نصیحت کرتے تو کہتے کہ لوط علیہ السلام کو اور جو ان کے ماننے والے ہیں ان کو بستی سے نکالو۔ انہم اناس یتطہرون، یہ لوگ تو پاکیزگی چاہتے ہیں، پاکیزگی ہی اچھی ہوتی ہے، وہی تعریف کے قابل ہے۔ لیکن اس قوم کا ذوق اتنا خراب ہو گیا تھا کہ انہوں نے وہ صفت جس کی خوبی بیان کرنی چاہیے اس کو عیب سمجھ لیا۔ تو انہوں نے یہ جو کہا نا انہم اناس یتطہرون،
یہ لوگ تو پاکیزگی چاہتے ہیں، یہ ان کا مقصد یہ تھا کہ یہ لوگ پاکیزگی کو برا سمجھتے تھے۔ اب اس بات کو سمجھنے کے لیے ایک مثال دی جاتی ہے، آپ اس مثال پہ غور کریں گے تو ماحول آپ کو سمجھ میں آ جائے گا۔ جب بعض لوگ شادی کی تقاریب کرتے ہیں یا کوئی بھی تقریب رکھتے ہیں، مثلا خواتین میں یہ مسئلہ بہت عام ہے، کہتے ہیں فلاں عورت کو مت بلانا، یار یہ تو بڑی نیک عورت ہے، یہ تو پردے دار عورت ہے، نیک عورت ہے، یہ ہمیں یہ کام نہیں کرنے دے گی۔ تو اس کا مطلب نیک عورت کہہ کر تعریف کرنا مقصود نہیں ہوتا، بلکہ یہ نیک ہونے کو برا سمجھتے ہیں، پردے کرنے کو برا سمجھتے ہیں۔ جب قوم کا مزاج اتنا خراب ہو جائے اور حالات یہاں تک پہنچ جائے تو وہ قوم تباہی کے قریب ہو جاتی ہے۔ ایک مسلمان ہو اور وہ پاکیزگی کو، حیا کو، شرم کو عیب سمجھے، شرعی پردے کو عیب سمجھے تو اس پر تف ہے، افسوس ہے اس پر کہ وہ کیسا مسلمان ہے، کتنا دین سے دور ہو گیا ہے۔ اسے اللہ کے غضب سے ڈرنا چاہیے کہ انسان اگر شرم و حیا کا پیکر نہ ہو، پردہ شرعی ہماری بہنیں اگر نہ بھی کریں تو کم از کم اس کی دل میں محبت تو رکھے۔ نعوذ باللہ من ذالک، آج ماحول اس طرح کا ہو گیا کہ یار یہ ہماری محفل میں فٹ نہیں ہوگا، اس کو نہیں بلاؤ، اور رشتے کی بات بھی ہو تو یہی جملہ کہا جاتا ہے، نہیں یہ تو بہت پردے والے ہیں۔ اب یہ کوئی خوبی کے طور پہ نہیں کہا جاتا، یہ ان کی نظر میں عیب ہوتا ہے، یعنی نعوذ باللہ من ذالک، پردہ کرنا، شرم و حیا ایک خوبی ہے۔ آج لوگوں کی حالت خراب ہو گئی، ان کا ذوق خراب ہو گیا کہ وہ خوبی کو عیب سمجھ رہے ہیں، اور یہ تباہی کی دلیل ہوتی ہے۔ کم از کم اتنا تو ہونا چاہیے کہ انسان اگر خود شریعت پہ عمل نہیں کرتا تو شریعت کی محبت تو دل میں ہو، انسان گناہ کو گناہ تو سمجھے، نیکی کی محبت تو ہو۔ انشاءاللہ تعالی قرآن کا درس عام ہوگا، قرآن کے نور سے منور ہوں گے تو یہ ساری برائیاں انشاءاللہ دور ہوں گی۔